وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام جناب ریاست علی فیروزی صاحب، آپ کے ساتھی صدیق صاحب، دیگر علماء کرام اور آپ کی ساری جماعت، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سدا آباد رکھے، مالک کریم یہ نسبت کامل اور قائم فرمائے۔ ابھی 13 ستمبر کو ماشاءاللہ سے ایک عظیم الشان محفل قاری صاحب کی مسجد میں، زبردست قسم کی مسجد کا نام ہے جامعہ مسجد بلال کے اندر عظیم الشان قسم کی محفل ہوئی، اور آپ لوگوں کو تو ویسے ہی آپ لوگوں نے سن رکھا ہے شہزادہ عثمان سائی کو، عالی شان خطاب بھی ہوتا ہے اور روحانیت سے بھرپور بھی ہوتا ہے، تو وہ تو ہو چکا، اور زبردست محفل بھی ہوئی، آپ سب نے ضرور شرکت کی ہوگی اس کے اندر۔ اور صرف ادھر نہیں، 10-12 دن کا بھرپور دورہ تھا پورے پنجاب کا، ایسی ایسی جگہوں پر گئے ہیں، ریاست بھائی نے بھی پوری تفصیل بتائی، عثمان بھائی نے بھی کہ 30 سال بعد جانا ہوا ہے، اماموں نے مجھے بتائی کہ ایسی ایسی جگہوں پہ گئے ہیں اور 2 گھنٹے سونا ہوتا تھا، 2 سے 3 گھنٹے سونا ہوتا تھا۔ عثمان سے بھی بھرپور ایکٹیو رہے اور ریاست سے بھی، یہ کمال ان کا ہے کہ یہ منٹوں کے اندر جو ہے نا وہ سارے ارینجمنٹس کر لیتے ہیں۔ تو ماموں بتا رہے تھے کہ سائیں ہماری فوجیوں والی ایکسرسائز لگی ہوئی، تو سب کچھ تو سنا ہوا ہے، لیکن چونکہ ریاست بھائی نے فرمایا ہے تو صرف ایک بات بولوں گا، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو بھی لنگر کی تیاری کریں، ہم بھی کریں گے، اور پھر ہمارا سفر طویل ہے کراچی تک۔ تو جس طرح ابھی ریاست بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارے بیٹے کو کی نوکری لگ جائے، فلانے کو دم کر دیں، مرشد کامل صرف ان کاموں کے لیے نہیں ہوتا کہ ڈوری دے دو، دھاگا دے دو، پھک مار دو، پھکی مار دو، بے شک یہ اس کے کام، اس کی سائیڈ جاب جس کو کہتے ہیں نا، سائیڈ جاب میں شامل ہے، لیکن مین کام اس کا یہ نہیں ہوتا۔ تو پھر مین کام کیا ہوتا ہے؟ مین کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان تو ہمارے مرشد کریم ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک مختصر سی آیت ہے لیکن اس کا مفہوم بہت بڑا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے 5 حصوں میں اس کو آپ تقسیم کر لیں تو آپ کو یہ آیت سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ 5 حصے ہیں اس کے۔ پہلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بتایا، پھر 3 اسٹیپ بتائے، تمام ساتھی اگر اس کو غور سے سنیں گے تو بہت آسان سے، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پہلے حصے میں کیا ہے؟ مسئلہ، آگے 3 اسٹیپ لینے ہیں، اور آخر میں رزلٹ بتایا۔ ایسے ہی ایک ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے۔ ظلم اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کر دینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، حضور نے منع فرمایا، اور تم سے ہو گیا۔ اللہ نہ کرے شراب پی لی، کوئی برائی کا کام کر لیا، کوئی چوری کر لی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا 3 اسٹیپ کرو، تو پھر میں اینڈ رزلٹ بتاتا ہوں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ سب سے پہلا اسٹیپ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا، تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے؟ جاؤ کا، اے حبیب یہ آپ کے پاس آ جائے۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اے حبیب یہ آپ کے پاس آ جائے۔ آ گئے، اچھا مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں، فرمایا فاستغفر اللہ، اب تم اللہ سے توبہ کرو۔ ٹھیک ہے اے حبیب آپ کے پاس بھی آ گئے اور توبہ بھی کر لی، تو کام ہو گیا؟ فرمایا نہیں، آتے تو بہت سارے لوگ ہیں، ہر ایک تھوڑی آتا ہے اچھی نیت کے ساتھ۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اے کریم آپ بھی ان کی سفارش کریں، یعنی کہ ان کی فائل کے اوپر اسٹیمپ آپ بھی لگائیں۔ تو یہ 3 اسٹیپ ہیں، یہ 3 اسٹیپ کر لیے۔ بہت آسان سی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ پہلے میں کیا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، پھر دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ کیا؟ جاؤ کا، فاستغفر اللہ، اب یہ اللہ سے توبہ کرے، واستغفر لهم الرسول، اور کریم بھی آپ کی فائل کے اوپر اسٹیمپ کرے، تو پھر ایک ہی رزلٹ نکلے گا۔ فرمایا ایک ہی رزلٹ نکلے گا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا ہی پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ان 3 کاموں کے کرنے کے بعد یہ نہیں کہ امکان ہے کہ اب شاید اللہ تمہیں بخش دے، دیکھو چانسز ہیں کہ شاید اللہ بخش دے، کیوں ریاست نہیں، ایک رزلٹ بتائے۔
کہ اگر تم نے یہ 3 کام کر لیا تو ایک ہی رزلٹ نکلے گا. کیا؟ کہ تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا ہی پاؤ گے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جاؤ کا، اے حبیبی آپ کے پاس آ جائے. یہ کیسے کریں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، سائیں بادشاہ مدینہ شریف کے اندر اس آیہ کریمہ کے اوپر ایک دفعہ درس دے رہے تھے. جو ساتھی مدینے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، نصیر بھائی نے، ریاست بھائی نے، جن لوگوں نے سفر کیا ہے ساتھ میں، کہ روز محفل ہوتی تھی. تو ایک دفعہ درس دے رہے تھے، ادھر ایک شخص آیا ہوا تھا، بڑا قبضی بغض رکھتا تھا اور وہ نہ بلا وجہ بس ایک مجبوراً آیا ہوا تھا. تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر بولا کہ حضور ہم اسی لیے تو ہر 2-4 بڑے پیسے والا آدمی تھا، بہت پیسہ تھا اس کے پاس. اس میں حضور ہم اسی لیے تو 2-4 مہینے بعد آ جاتے ہیں مدینہ شریف تاکہ جاؤ کا ہوتا رہے، یعنی کہ حضور کے پاس آ جاتے تاکہ سفارش لگواتے رہے. سائیں بادشاہ کو سخت جلال آ گیا. سائیں بادشاہ نے فرمایا فلانے تم اگر ساری عمر بھی مدینہ شریف میں بیٹھے ہو تمہارا جاؤ کا نہیں ہو سکتا. تم کو اگر جاؤ کا کرانا ہے تم میرے پاس کراچی آؤ، میں تمہارا ایک پل کے اندر جاؤ کا کرا دوں. آپ نے ایسے چٹکی بجائی اور فرمایا کہ ایک پل کے اندر جاؤ کا کرا دوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور، سائیں بادشاہ نے فرمایا حضور مدینے میں نہیں، میرے پاس کراچی میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرشد کامل دم، درود اور پھونک صرف کے لیے نہیں ہے. مرشد کامل پکڑا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے ملا دے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ کام ہی سلسلوں والا ہے. جس طرح اس آیہ کریمہ کے تحت صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں حضور کی سفارش مقبول ہے، کہ حضور کے علاوہ کوئی شخص کھڑا ہو آج کے دن اور وہ یہ بولے کہ اللہ تو نے کائنات اس لیے بنائی ہے، تو نے کائنات اس لیے بنائی ہے کہ تیری عبادت کی جائے، آج سے میں تجھے ایک مانوں. تو نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ تیری عبادت کی جائے، میں تجھے ایک بھی مانوں گا، تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے لیے روزے رکھوں گا، تیری ہی نمازیں پڑھوں گا، تجھ سے ہی مدد مانگوں گا، سب کچھ میں تجھ سے کروں گا. تو نے مقصد یہ 1,24,000 انبیاء بھیجے، اسی لیے آج میں سمجھ گیا کہ ہمارا پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ تو نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ تیری عبادت کی جائے. میں سب کچھ جو تو نے بولا ہے میں مانوں گا. ٹھیک ہے، پھر مجھے رسالت کی ضرورت تو نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا یہ میرے اوپر توحید لانا میرے لیے کفر کے نزدیک ہے، میں تمہیں ایسے اٹھا کر پھینک دوں گا. وہی رستہ قبول ہے میری بارگاہ میں جو صرف رسالت میں آپ سے آئے گا. حضور کو مانو گے تو میں تمہیں اپنی توحید بھی ماننے دوں گا، ورنہ تم کو میری توحید ماننے کے باوجود جہنم میں جلاؤں گا. ٹھیک ہے. کوئی شخص اور کھڑا ہو اور وہ یہ بولے کہ حضور میں آپ کو بھی نبی مانتا ہوں، آپ کی رسالت پر بھی ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی ہر بات پر جس طرح آپ نے نماز سکھائی ہے ویسی پڑھوں گا، آپ کے نہ کہنے پہ روزہ رکھوں گا، آپ کو رسول مانوں گا، کعبۃ اللہ کو مانوں گا، مدینے کو مانوں گا. ٹھیک ہے، پھر آپ کے بچوں کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ تم ساری عمر یہ کام کرتے ہو کہ تم مقام ابراہیم اور مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف کے سامنے نمازیں پڑھتے رہو اور میری اہل بیت کو نہ مانو تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تم کو ضرور جہنم میں داخل کرے گا. تو پتہ چلا کہ جس طرح اللہ کی بارگاہ میں حضور کی سفارش چلتی ہے، کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی سفارش حضور کی بارگاہ میں چلتی ہے. کہ اللہ کا حضور نے فرمایا کہ انا دار الحکمہ وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یعنی کہ بغیر واسطہ سیدہ خاتون جنت امام حسن، امام حسین، مولا علی کوئی اس بارگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح چند ہستیاں ایسی ہیں کہ ان تک نہیں پہنچا جا سکتا جب تک کہ مرشد کریم کا واسطہ نہ ہو. تو یہ سلسلہ ہی ہمارا وابستگیوں سے، تعلقات سے، ہاتھ سے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہے ہی واسطوں کا سلسلہ کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یعنی کہ شفاعت کے لیے جو پیش کرتے ہیں نا، حضور کو فرما رہے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سائیں بادشاہ ہمارے غوث ہیں اور حضور کے لاڈلے بیٹے، سفارش چلتی ہے لاڈلے بیٹوں کی. مرشد جیوے، مرشد جیوے، مرشد جیوے.
جزاک اللہ۔ تو حضور کی بارگاہ میں سفارش چلتی ہے لاڈلے بیٹوں کی، کوئی ڈائریکٹ تار جوڑ لے وہ جوڑتا رہے، ساری عمر لگا رہے، اس کا جاؤ کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس نسبت کامل نہ ہو۔ تو آپ پر اور ہم پر یہ مرشد کریم کا یہ بھی احسان ہے کہ ہمیں مرشد نسبت کامل بھی عطا کی، اور اس نسبت کے ذریعے ہم کو ساری زندگی حضور کا اور اللہ کا تعارف کرایا اور اہل بیت کا تعارف کرایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نسبتوں کو قائم رکھے مالک کریم۔ اور ریاست بھائی کو میں داد دیتا ہوں کہ اتنے مختصر سے ٹائم پر سارا ارینجمنٹ کرنا، یہ آپ کے ساتھی بھی قابل داد ہے سارے، اور آپ کی ٹیم بھی، اور ماشاءاللہ سے ساری جماعت کو بھی مالک کریم شاد اور آباد رکھے۔ مالک کریم مرشد کریم کا یہ فیض جو ہے وہ ہمیشہ آباد فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آخر دعوانا